بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو رافع کے قتل ہو جانے کے بعد یہودیوں نے عسیر بن رزام کو اپنا امیر اور سردار بنا لیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے تیاریاں شروع کیں اور قبیلہ غطفان اور دیگر قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو عبداللہ بن رواحہ کو 3 آدمیوں کے ساتھ تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن رواحہ نے آ کر خبر دی کہ واقعہ صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 آدمیوں کو عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ روانہ فرمایا کہ ان کو بلا کر لائیں تاکہ ان سے زبانی گفتگو کریں۔ عسیر بن رزام نے بھی 30 آدمی ہمراہ لیے اور روانہ ہوا۔ تو ترتیب یہ بنائی گئی کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوئے، ایک یہودی ایک مسلمان۔ اب راستے میں آ کر ان یہودیوں کی نیت بدلی۔ عسیر بن رزام اور عبداللہ بن انیس ایک اونٹ پر سوار تھے۔ عسیر نے 2 مرتبہ ان پر تلوار چلانی چاہی مگر عبداللہ بن انیس متنبہ ہو گئے، 2 مرتبہ تو درگزر کر دیا۔ عسیر نے جب تیسری بار یہ حرکت کی تو طرفین سے جنگ چھڑ گئی، تمام یہودی قتل کر دیے گئے، ان میں کا صرف ایک آدمی بچا جو بھاگ گیا، اور مسلمانوں میں سے بحمدللہ کوئی قتل نہیں ہوا، صرف عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے زخم آیا۔ جب یہ لوگ مدینہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو ظالموں سے نجات دی، اور عبداللہ بن انیس کے زخم پر لعاب مبارک لگا دیا، فوراً اچھا ہو گیا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی۔ قبیلہ اس کے بعد شوال میں ہی سن 6 ہجری میں سریہ کرز بن جعفر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسوئے عرانیین پیش آیا۔ قبیلہ عکل اور عرینہ کے چند لوگ مدینہ آئے اور اسلام ظاہر کیا۔ چند روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ ہم اہل مویشی ہیں، اب تک ہمارا گزارا دودھ پر رہا ہے، ہم غلے کے عادی نہیں ہیں، مدینے کی آب و ہوا بھی ہم کو موافق نہیں ہے، اس لیے اگر ہم کو شہر سے باہر صدقات کے اونٹوں میں رہنے اور ان کے دودھ پینے کی اجازت دے دیں تو بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی اور شہر سے باہر چراگاہ میں صدقات کے اونٹ چرتے رہتے تھے، وہاں پر رہنے اور ان کو دودھ پینے کی اجازت دے دی۔ اب چند روز میں ہی یہ لوگ بڑے تندرست، قوی اور توانا ہو گئے، تو اس وقت ان کو یہ شرارت سوجی، اسلام سے مرتد ہوئے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے تھے ان کو قتل کیا، ان کے ہاتھ پیر اور ناک اور کان کاٹے، آنکھوں میں کانٹے چبھوئے، اونٹوں کو بھگا کر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 6 ہجری میں کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 آدمیوں کے ہمراہ ان کے تعاقب میں روانہ فرمایا۔ سارے کے سارے گرفتار کیے گئے۔ آپ نے ان سے قصاص اور بدلہ لینے کا حکم دیا۔ جس طرح سے ان لوگوں نے چرواہے کو قتل کیا تھا اسی طرح وہ قتل کیے گئے، لیکن آئندہ کے لیے حکم ہو گیا کہ کوئی مجرم اگرچہ کتنا ہی سخت جرم کیوں نہ کرے، ہرگز ایسی سزا نہ دی جائے۔ ابتداءً تو پہلے سے ہی کسی سخت سے سخت دشمن کا مسئلہ کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، لہذا اگر کوئی کافر کسی مسلمان کو قتل کر کے مسئلہ کرے تو اس کے قصاص میں کافر کو صرف قتل کیا جائے گا، مسئلہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ابو سفیان بن حرب نے ایک روز قریش کے بھرے مجمع میں یہ کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو جا کر محمد کو قتل کرائے۔ ان کے ہاں کوئی پہرا نہیں ہوتا، محمد بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو ایک اعرابی نے کہا کہ میں اس کام میں بڑا ماہر ہوں، اگر تم میری امداد کرو تو میں اس کام کو کراؤں گا۔ ابو سفیان نے اس کو ایک اونٹنی دی اور خرچ دیا اور امداد کا وعدہ کیا۔ وہ اعرابی اپنا خنجر لے کر مدینہ روانہ ہوا۔ حضور اس وقت مسجد بنی عبد الاشہل میں تشریف فرما تھے۔ اس اعرابی کو سامنے سے آتا دیکھ کر فرمایا کہ یہ کسی فاسد نیت سے آ رہا ہے۔ اسید بن حضیر اٹھے اور اس اعرابی کو پکڑا، جو خنجر کپڑوں میں چھپائے ہوئے تھا وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ سچ بتلا کس نیت سے آیا ہے؟ اس نے کہا اگر مجھ کو امن عطا ہو تو عرض کروں۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھ کو امن دیا۔
اعرابی نے تمام واقعہ بیان کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف کیا۔ وہ اعرابی یہ معاملہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور یہ کہا، اے محمد، میں کسی سے ڈرنے والا نہ تھا، مگر آپ کو دیکھتے ہی یہ حالت ہوئی کہ عقل جاتی رہی، دل کمزور پڑ گیا۔ پھر مزید برآں یہ کہ آپ میرے ارادے پر مطلع ہو گئے جس کا کسی کو علم نہیں، پس میں نے پہچان لیا کہ آپ مامون اور محفوظ ہیں، یقیناً آپ حق پر ہیں اور ابو سفیان کا گروہ شیطان کا گروہ ہے۔ آپ یہ سن کر مسکرانے لگے۔ اس کے بعد وہ اعرابی چند روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، پھر آپ سے اجازت لے کر رخصت ہوا۔ پھر اس کا کوئی حال معلوم نہیں ہوا کہ وہ کہاں گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری اور سلمہ بن اسلم انصاری کو مکہ روانہ فرمایا کہ وہاں جاؤ، اگر موقع پڑے تو ابو سفیان کو قتل کر دو۔ اب جب یہ دونوں مکہ میں داخل ہوئے تو یہ ارادہ کیا کہ مسجد حرام میں حاضر ہو کر پہلے بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ حرم میں داخل ہونا تھا کہ ابو سفیان نے ان کو دیکھ لیا اور چلا کر کہا کہ دیکھو یہ عمر بن امیہ ہے، یہ ضرور کسی شر کے لیے آیا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عمر بن امیہ شیطان کے نام سے مشہور تھا۔ اہل مکہ نے اس خیال سے کہ عمر بن امیہ ہم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس ڈر سے اس کے لیے کچھ روپیہ پیسہ جمع کر دیا۔ عمر نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ابو سفیان کا قتل تو اب ممکن نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی جان بچا کر نکل جائیں۔ تو چل کر راستے میں عبداللہ بن مالک تیمی کو قتل کیا۔ آگے چل کر کیا دیکھتے ہیں کہ بنی دیل کا ایک کانا شخص لیٹا ہوا یہ شعر پڑھ رہا ہے، وَلَسْتُ بِمُسْلِمٍ مَا دُمْتُ حَيًّا وَلَسْتُ أَدِينُ دِينَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی جب تک میری زندگی ہے میں کبھی مسلمان نہ ہوں گا اور نہ مسلمانوں کے دین کو کبھی اختیار کروں گا۔ عمر نے اس شعر پڑھنے والے پر ایک وار کیا جس سے اس کا کام تمام ہوا۔ آگے چلے تو قریش کے دو جاسوس ملے جن کو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے تجسس کے لیے بھیجا تھا۔ ان میں سے ایک کو تو قتل کیا، دوسرے کو گرفتار کر کے بارگاہ نبی میں لا کر پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بہت ہنسے اور پھر دعا بھی دی، عمر بن امیہ کو خیر کی دعا دی۔ اس کے بعد یکم ذی القعدہ سن 6 ہجری میں ہی یہ جو لیٹا ہوا تھا، اس سے جو شعر پڑھنے والا تھا، اس سے عمر نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں قبیلہ بنی بکر کا ہوں۔ عمر نے کہا مرحباً۔ اس کے بعد وہ شخص لیٹ گیا، پھر یہی شعر گانا شروع کیا۔ تو عمر نے پہلے تو ایک تیر اس کی دوسری آنکھ میں مارا جو صحیح و سالم تھی، بعد میں ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ خیر، یہ ضمناً بات آ گئی تھی، میں نے عرض کر دی۔ اس کے بعد حدیبیہ، عمرۃ الحدیبیہ کا شروع ہوتا ہے معرکہ، تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ چینل سبسکرائب کیجئے۔